سامعین، آج 22 جمادی الثانی ہے اور رب کے محبوب کے محبوب یار بار یار مثال افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، جو چند لمحے گفتگو کرنی ہے وہ آپ کی ذات بابرکات پر ہوگی، اور اللہ رب العزت مجھے بھی حق بات بیان کرنے کی اور آپ کو بھی سماعت فرما کر جو ہے صحیح معنوں کے مطابق اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، وہ ہستیاں بڑی شان والی ہستیاں ہیں جن کو خالق کائنات نے اپنے محبوب کا ساتھ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق فرمائی، اور پھر ساری زندگی 23 برس حضور علیہ السلام کی رفاقت کے اندر گزار دی۔ ہر لمحہ ہر پل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دیا، اور جب لبوں پر نام اپنے محبوب کا آتا تو آپ کے جسم کی ایک ایک خون کی بوند جو ہے وہ مچلنے لگتی، اور ہر وقت آپ سراپہ ادب بن کر حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر رہتے اور اس انتظار میں رہتے کہ کون سا ایسا وقت ہو جب حضور علیہ السلام کوئی کام کہے اور میں دوڑ کر اس حکم کی جو ہے پاسداری کروں۔ ساری زندگی ہر لمحہ، اور حضور علیہ السلام نے بھی ہر معاملات کی جو مشاورت تھی اور ہر معاملات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو شامل رکھا، کیونکہ آپ وہ صحابہ ہیں کہ جن کا حضور علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے فرمایا ہے، ثانی اثنین اذ ہما، یہ خالق کائنات نے آپ کو یہ قرآن کے اندر لقب عطا فرمایا ہے کہ غار کے اندر آپ کے ساتھ کون تھی دوسری جان، اور دوسرے کون تھے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں بھی خالق کائنات کیا فرما رہا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کہ کفار آن پہنچے ہیں غار کے ارد گرد، تو خالق کائنات کے محبوب نے فرمایا کہ غم نہ کرو، وہ ذات تمہارے ساتھ ہے۔ کون تمہارے ساتھ ہے؟ اللہ۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بلند مقام و مرتبہ جو ہے وہ اتنا بلند عطا فرمایا ہے کہ ہر لمحہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ نے گزارا ہے۔ تو خالق کائنات کے محبوب نے آپ کو ایک لقب عطا فرمایا تھا عتیق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرماتی، کیونکہ آپ کے لقب ہے صدیق بھی ہے اور عتیق بھی ہے۔ عتیق کہتے ہیں آزاد کو، جو آزاد غلام ہوتا ہے اس کو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ
کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انت عتیق من النار، تو جہنم سے کیا ہے؟ آزاد ہے۔ اتنی بڑی سعادت کہ حضور علیہ السلام اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر عشرہ مبشرہ کے اندر بھی حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جس ہستی کا نام لیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے کیوں عطا فرمایا ہے کہ آپ نے ساری زندگی اپنا مال، اپنا گھر بار سب کچھ حضور علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کر دیا اور دین کے لیے نچھاور کر دیا، اور اس محبت اور اس جان نثاری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ اللہ کی بارگاہ میں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ اتنا بلند مقام ملا ہے آپ کو کہ آپ نے ساری زندگی دین متین کی خاطر گھر کی پرواہ نہیں کی، وطن کی پرواہ نہیں کی۔ جب آپ ایمان لائے تو اس وقت آپ کا کاروبار، آپ کا لین دین بڑا وسیع تھا، لیکن جب ایمان لے آئے تو وہی لوگ جو آپ کے ساتھ تجارت کرتے تھے وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ یعنی کہ ساری زندگی اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، مصیبتیں بھی جھیلی ہیں، لیکن ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے اور حضور علیہ السلام کی رفاقت کے اندر ساری زندگی گزار۔ جب آپ ایمان لے آئے نا تو آہستہ آہستہ پہلے کیونکہ یہ پوشیدہ رکھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم تعداد میں کم ہیں اور اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، ظاہر نہیں فرمایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر جب 39 صحابی ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں جو ایمان لے آیا ہوں کیونکہ ہم سچے ہیں یہ میں زہر کر دوں تاکہ میرے قبیلے والوں کو بھی پتہ چل جائے اور قریش والوں کو بھی پتہ چل جائے اور کفار مکہ کو بھی پتہ چل جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ نے پھر اصرار فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ ابھی ہم تعداد میں کم ہیں تو کچھ اور ساتھ مل جائے تو پھر اعلان کر لینا، لیکن یہ ایمان کی چاشنی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ایمان کو زہر کر دوں۔ تو حضور علیہ السلام اس پر راضی ہو گئے اور مسجد حرام میں تشریف لے گئے، اور مسجد حرام کے اندر جب حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے اور دوسرے جو اصحاب تھے جو چند مسلمان ہوئے تھے وہ بھی موجود تھے، تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خطبہ دینے لگے۔ جب آپ خطبہ دینے لگے نا تو جب آپ نے یہ خطبہ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ تشریف لے گئے مسجد حرام کے اندر تو کفار مکہ کو اس وقت خبر ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ ایمان لے آئے۔ اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صدیق کا جو آپ کو لقب ملا ہے یہ بھی میں آپ کے ساتھ وضاحت فرماؤں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو صدیق کا لقب اللہ رب العزت کے محبوب نے کیسے عطا فرمایا۔ تو آپ جب خطبہ دینے لگے تو قریش مکہ کو پتہ چلا اور انہوں نے سلام مشورہ کیا اور کہا کہ اسی طرح اکٹھے ہو کر حملہ کر دیا جائے۔ تو قریش مکہ کیونکہ مسلمان تعداد کے اندر بہت کم تھے اور مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، تو قریش مکہ اکٹھے ہو کر جب آئے تو اس وقت انہوں نے جو مسجد حرام کے اندر جو مسلمان تھے اور حضور علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ کا یہ چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ اور جب آپ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ مسجد حرام کے اندر ابوبکر بھی وہاں موجود ہیں اور دوسرے اصحاب بھی موجود ہیں، حضور علیہ السلام بھی موجود ہیں، تو ان کے قبیلے کے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ کے والد گرامی بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فتح مکہ کے بعد ہوئے تھے۔ تو آپ کے قبیلہ والے دوڑ کر آئے اور آپ کو بچانے کے لیے جہاں پہنچے اور انہوں نے آپ کو بچایا اور گھر لے گئے اور بے ہوشی کے عالم میں تھے، اور آپ کی قبیلہ کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے، مشکل ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ کو ہوش آیا نا تو آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا
لیکن یہ ہوتی ہے ایک محبت اور دین کا انداز، ایمان کی پختگی، کہ جب ہوش آیا تو اور کسی کا نہیں پوچھا، اپنے بارے میں نہیں فکر کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، صرف سب سے پہلے جو بات پوچھی نہ پوچھا کہ حضور علیہ السلام کس کیفیت میں ہے، کس حال میں ہے۔ تو آپ کی قبیلہ والے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی فکر پڑی ہوئی ہے اور اس پر حضور علیہ السلام کی فکر پڑی ہوئی ہے، اور ان کو یہ کیا معلوم تھا کہ جو چہرے وضوحات دیکھ لیتی ہیں ایک مرتبہ، پھر وہ ہم کہتی ہیں زلف محمد کے کبھی غیر بل دیکھتے تھے، جو قاضی ہو جائے نا زلف محمد کے، ان کے پھر نظر میں کوئی اور چیز نہیں ٹکتی، بس ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر، ان کی نظر کے اندر چہرہ مصطفیٰ جو ہوتا ہے وہ معجزہ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بچانے کی خاطر گھر سے دوڑ کر آئے ہیں اور اس کو لے کر یہاں آئے ہیں، اور اس کو پھر بھی حضور علیہ السلام کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ دنیا کا نظام ہے، ہم کسی کے ساتھ مل کر جب کسی جھگڑے میں جاتے ہیں نا، تو ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو عزیز و اقربا ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جس کی وجہ سے اس کو مار پڑ رہی ہے، اس کو پھر بھی اسی کی فکر ہے، تو وہ چاہے مگویاں کرتے ہوئے برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے اسی حال میں چھوڑ کے۔ پھر اپنے والد سے پوچھا، انہوں نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اپنی والدہ سے پوچھا، ام سلمہ سے، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل تشریف لے آئے، ان سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کی کیا حال ہے، کس حال میں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام خیر و عافیت سے ہے، اور کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلو۔ اتنے زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں، لیکن جب ہوش آیا تو سب سے پہلے کیا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، اور کیا کہا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ انہوں نے اپنے سہارے پہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لے گئے نا، تو حضور علیہ السلام کے چہرے انور پر جب نظر پڑی تو حضرت بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ جا کر قدموں میں گر پڑے۔ یہ جب حال دیکھا حضرت ام جمیل اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ہستیاں، یہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال دیکھ کر کہ اس حال میں ہیں، زخموں سے چور ہیں اور ابھی ہی ہوش آیا ہے، پھر بھی حضور علیہ السلام کی محبت کا عالم یہ ہے کہ خود گر رہی ہے، زخموں سے خون بہ رہا ہے، پھر بھی حضور علیہ السلام سے اتنی محبت، اور آقا حضور علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے ہیں۔ تو اس دن پھر حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ تو سامعین، آپ نے ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ گزار دی، مال کی پرواہ نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کسی شخص کے 360 خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک خوبی بھی جس شخص کے اندر پائی جائے وہ کیا ہے، وہ کامیاب ہے، وہ جنتی ہے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ میں بھی کوئی خوبی پائی جاتی ہے؟ ان میں سے 360 خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک بھی جس کے اندر پائی جائے تو وہ کیا ہے، وہ کامیاب شخص ہے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی خوبی میرے اندر بھی ہے، ایک خوبی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر 360 خوبیاں ہی تیرے اندر اللہ نے ڈال دی ہیں۔ اتنی بڑی شان اور مرتبہ کب ملتا ہے؟ جب انسان سب کچھ اپنا حضور علیہ السلام اور دین کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس تو دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو دین پر مار مٹنے کے لیے تیار بھی ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں صرف چند لمحے کے لیے آ کے انسان جھک جائے۔ تو ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سب لوگوں کے مال نے مجھے نفع دیا ہے، سارے لوگوں کے مال نے نفع دیا ہے، لیکن جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا، اور سب کا میں نے چکا بھی دیا ہے۔ دیکھیں نا، دولت جو ایمان کی دولت ہے نا، یہ جس کو نصیب ہو جائے سمجھو وہ بڑا کامیاب شخص ہے۔ مرتے ہوئے جب دولت ایمان نصیب ہو جائے، دنیا میں تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ جب انسان کا آخری وقت آتا ہے کا وقت، اس وقت سب سے بڑا شیطان ساری زندگی حملے کرتا رہتا ہے انسانوں پہ، لوگوں پہ وہ حملے کرتا رہتا ہے، لیکن جو اس کا سب سے جو شدید حملہ ہوتا ہے نا، جو سب سے خطرناک حملہ ہوتا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان نظر کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت اس کا سب سے خطرناک اور شدید حملہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت دعا کیا کرے کہ یا اللہ مجھے کیا ہے، مرتے وقت جو ہے وہ ایمان نصیب فرمانا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے گزار دی، اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لوگوں نے بڑا بڑا مال اسلام کے لیے خرچ کیا ہے، لیکن جو صدیق کے مال نے مجھے نفع دیا ہے میں اتنا کسی نے نفع نہیں دیا، اور میں نے سب کا چکا بھی دیا ہے، لیکن صدیق کا جو ہے نا وہ میں قیامت کے دن چکاؤں گا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ صدیق کے مرتبے جتنا کسی کا مرتبہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے سامعین آج ان کا جو ہے وہ یوم وصال ہے 22 جمادی الثانی، اور دیکھیں نا پھر اللہ رب العزت نے محبت جو دنیا میں جو محبت تھی وہ آنکھوں میں لوٹ رہی ہے، اور مرنے کے بعد اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ جب آپ کے وصال کا وقت آیا نا تو آپ نے فرمایا کہ میرا جو جنازہ ہے وہ کہیں اور نہیں لے جانا، حضور علیہ السلام کے مزار کے پاس لے جانا۔ تو لوگوں نے کہا وہاں تو جگہ نہیں ہے، فرمایا کہ بس تم نے جا کر حضور علیہ السلام کے مزار کے پاس میرا جنازہ لے جانا ہے، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنا کہ آپ کے غلام آیا ہے، اگر جگہ مل گئی تو دفن کر دینا، نہ ملی تو پھر مجھے جنت البقیع بھی لے جانا۔ تو جب آپ کا جسد خاکی حضور علیہ السلام کے مزار کے پاس لے گئے، جب وہاں پہنچے تو سلام عرض کیا، سلام عرض کے بعد کرنے کے بعد کہا کہ آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے، آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے۔ ہمیں تو قبریں کھودنی پڑتی ہے نا، تو خود بخود آپ کے لیے آپ کی جگہ بن گئی اور قبر بھی خود بخود کھل گئی۔ تو یہ مقام و مرتبہ تب ملتا ہے جب انسان سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ تو صدیق کا لقب کہاں سے ملا آپ کو کہ حضور علیہ السلام تو جب اللہ رب العزت نے معراج کروائی نا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، آج تو مسجد اقصی بھی غیروں کے قبضے میں ہے، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت فلسطین والوں کو فتح عطا فرمائے، اور دنیا کے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، اب تعداد بھی تقریباً 1.5 سے زیادہ ہو گئی ہے، 2.25 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں، لیکن یقین کریں میں نہیں، پوری دنیا ان چند مٹھی بھر جو مسلمان ان کے کو سلام کہتی ہے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور میدان جنگ کے اندر یقین کریں یہودیوں کو دن رات واسطے جہنم کر رہے ہیں، لیکن یہ یہودیوں کا وتیرہ رہا ہے، غیر مسلموں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ جب بھی حملہ کرتے ہیں نہتے مسلمانوں پر کرتے ہیں، بچوں پر کرتے ہیں، عورتوں پر وہ حملہ کرتے ہیں، لیکن میدان جنگ کے اندر نہیں آتے کہ مجاہدین کا سامنے کر سکے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جب حضور علیہ السلام نے صبح معراج ہوئی نا تو صبح فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے معراج کروائی ہے، رات میں مسجد حرام اور سے لے کر مسجد اقصی کی، اور مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ تو بہت سے مسلمان جو نو مسلم تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ مرتد ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا فاصلہ تقریباً 1 ماہ کی مسافت کا بنتا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ 1 مہینہ لگ جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات گئے اور راتوں رات آسمانوں کی سیر کر کے بھی واپس آ گئے۔ اللہ رب العزت کے آگے کون سا مشکل ہے؟ وہ جب چاہے جس وقت چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے زمین و آسمان کا نظام چند لمحے کے لیے بھی روک سکتا ہے، چاہے تو جب چاہے روک بھی سکتا ہے، جب چاہے چلا سکتا ہے، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہ سیاسی مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ کیا ہوا؟ وہ مرتد ہو گئے۔ تو کفار مکہ کو جب یہ خبر پہنچی نا، انہوں نے کہا ابو بکر صدیق بڑا دنا بنتا ہے اور بڑے محمد عربی کے گن گاتا ہے، اس کو بتاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ابو جہل گیا، یہ ابو جہل و ابو لہب جو تھے نا یہ سب سے آگے تھے، اور ان کے انجام بھی بڑے نامناک ہوا ہے تو ہوتا بھی رہے گا۔ تو یہ سب سے پہلے تھے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، وہاں سے پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، تو مان لے گا؟ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ بڑے دنا تھے، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کہے تو نہیں مانوں گا۔ تو آگے سے ابو جہل کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر یہی بات تیرا یار کہے جس کی تو بڑے گن گانتا ہے، اگر وہ کہے تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ کہے تو میں تصدیق کے بغیر ہی مان لوں گا۔ خالق کائنات نے پھر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہے جو سچ لے کر آئے ہیں اور ایک وہ ہے جو سچ کی تصدیق کر رہی ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ متقین لوگ ہیں، اولئک هم المتقون۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن سے حضور علیہ السلام نے جو ہے آپ کا جو نام ہے، آپ کی جو لقب ہے وہ صدیق فرمایا ہے کہ سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی اور کہے، کوئی شخص کے بارے میں کہو تو میں نہیں مانوں گا، لیکن اگر محبوب
میرا محبوب کہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہے تو انہوں نے کہا کہ میں معاملے کے لیے تیار ہوں، میں اسے ملا بھی نہیں ہوں۔ ایک ہوتا ہے نا میرے کے پوچھنا، کوئی تصدیق کرنا، نہیں، فرمایا کہ وہ کہے تو میں مان لوں گا، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ حضور علیہ السلام کی بچپن سے لے کر جوانی سے لے کر ساری زندگی حضور علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ میں بلا توقف ان کے ساتھ کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ تو سامعین، یہ مقام و مرتبہ ملتا ہے، لیکن تب ملتا ہے جب انسان سب کچھ دین پہ وار دیتا ہے، دین پہ قربان ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دین کو مال کی ضرورت ہے، کون کو لے کر آئے گا؟ سارے صحابہ لے کر آئے، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر کا مال لے کر آئے، اور اس چکر میں آئے کہ میرے پاس مال کافی آتا، لے جاؤں گا تو ابو بکر سے آگے نہیں، ساری زندگی استقبال ہو میرے۔ دیکھیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں نیکی کے کام میں کسی سے آگے نکل جاؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ساری زندگی استقبال میں نہیں ہے، لیکن وہاں گھر کا مال لے آئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تو گھر کا سارا مال لے آئے، اپنا لباس بھی اتار دیا، دوسرا کاٹ کا لباس پہن لیا، پھر دیواروں میں ہاتھ ماری کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے۔ تو حضور علیہ السلام کی درگاہ میں جب پہنچے نا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، ابو بکر گھر میں کو چھوڑ کے آئے ہو یا سارا لے کر آئے ہو؟ تو کیا فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان بندے کا کہ اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے میرے لیے، یہ بات تو دنیا کی چیز ہے، اس سے تو ختم ہو جانا ہے، آج وقت ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کر لیں۔ اس لیے سامعین، اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی سیرت پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔